السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سا سینسٹیو ہے، وہ اس سینس میں کہ ہم لوگ جب ججمنٹل ہونے کی بات آتی ہے یا ایک سرٹن امیج اپنے ذہن میں کسی کا بنا لینے کی بات آتی ہے اور کسی کے اوپر کامنٹس پاس کرنے کی بات آتی ہے نا، ہم بڑے بروٹل ہیں، بڑے کوئی نہ ظالم اور شفاق ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے اپیرنسز آر آفن ڈسیپٹیو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں بھی ویسی ہی ہو۔ فار ایگزامپل، اب جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ریسنٹلی بھی ہوا ہے کہ ہنسنے کھلکھلانے والے کچھ انسان انہوں نے خودکشیاں کر لیں اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس لیے ایک انسان کب کہاں کس ٹائم اپنے اندر کیا چھپائے بیٹھا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیسے گزارا کر رہا ہے، کس کس چیزوں سے وہ گزر رہا ہے، وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف اس کی جو ظاہری شخصیت ہے یا وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس چیز سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے، وہ کیا سفر کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ 2 سال پہلے ایک دن میں ہاسٹل سے یونیورسٹی جا رہی تھی، یونیورسٹی کے اندر ہی ہاسٹل ہے۔ سردیوں کا دن تھے اور تب نا اسموک بھی تھا لاہور میں، نا فوگ بھی تھی اور اسموک بھی تھا۔ اب میں ہاسٹل سے نکل کے یونیورسٹی میں کلاسز کی طرف جا رہی ہوں اور رستے میں فوڈ اسٹریٹ ہے، تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، میں پیچھے سے چلی آ رہی ہوں۔ اب وہ اچانک میں جب آ رہی ہوں دیکھا میں نے کہ نا وہ یہاں ایسے بیٹھی ہے تو یہاں سے نا دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں کہوں یار، مطلب تھوڑی سی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، میں نے ایسے کر کے دیکھا کہ میرے منہ سے دھند نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے۔ میں نے کہا ارد گرد تو مجھے دھند نہیں نظر آ رہی، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر شاید یہ بیچاری ابھی آئی ہو، یہ پتہ نہیں کیا سین ہے۔ میں جب اس کے پاس سے اس کے سامنے سے گزری ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیٹھے ایسے وہ نا اسموک کر رہی ہے اور اس کے پاس ایک نا ڈن ہل آئی گیس کچھ اس طرح کے نا سگریٹس پڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھنے میں نے کیا سوچا ہوگا، میں نے ایگزیکٹلی وہی سوچا جو یہ واقعہ سننے کے بعد ابھی آپ فوراً سوچ رہے ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے حجاب والی لڑکی، اس کو شرم نہیں آتی، اسموک کر رہی ہے، یہ وہ بلا بلا بلا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اسموکنگ جتنی بری یا جتنی ہارمفل لڑکوں کے لیے ہے نا، اتنی ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے اور صرف لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں ہرگز اسموکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہی، ہرگز نہیں کری۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا پھر ایک لڑکے کا رائٹ ہے نا اسموک کرنے کا، ایک لڑکی کا بھی اتنا ہی ہے۔ میں ہرگز اسموکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہی، آئی ریپیٹ۔ لیکن اب وہ جس گیٹ اپ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی جو ظاہری شخصیت مجھے نظر آ رہی ہے، وہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں، مجھے لگا کہ ماشاءاللہ بڑی باپردہ خاتون ہیں، بڑی کوئی نیک پاک باز مومنہ عورت ماشاءاللہ۔ ہم لوگ یہی ٹریٹس ہیں نا جو ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک عبایا کے ساتھ اور ایک گاؤن کے ساتھ یا ایک ویل کے ساتھ۔ لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ویسا ہی ہو۔ اب اگر وہ لڑکی اسموک کر رہی تھی، اس نے حجاب کیا ہوا ہے، اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، تو کیا ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیں، اوئے ہوئے ہوئے تم تو بڑی عیاش قسم کی، تم تو بڑی کوئی اللہ معاف کرے توبہ استغفار، تم کوئی بہت بری لڑکی ہو؟ کیا یہی چیز ہم جو داڑھی کے ساتھ ایک مرد کھڑا ہے روڈ پہ اور وہ اسموک کر رہا ہے، کہ یہ چیز ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہرگز نہیں سوچتے۔ اس لیے پلیز آپ لوگ ایک اپیرنس کے ساتھ سرٹن جو ٹریٹس ہیں نا ان کو ایسوسیٹ کرنا بند کر دیں۔ اب کانٹریری جو ہے نا کیس وہ دیکھیں، اب ایک لڑکی ہے، میں اپنی اگزامپل لے لیتی ہوں، چلیں، میں جینس بھی پہنتی ہوں، میں ٹاپس بھی پہنتی ہوں، میں شلوار قمیض بھی پہنتی ہوں، میں ایشین آؤٹ فٹس بھی پہنتی ہوں، میں ویسٹرن ڈریسنگ بھی کرتی ہوں۔ بٹ ڈز دیٹ مین آئی ایم ناٹ اے گڈ گرل اور آئی ایم ناٹ اے پائس گرل؟ کیا یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ میں باشرم لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی باحیا لڑکی نہیں ہوں، یا میں نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں۔ دیکھیں، یہ جو معاملات ہیں یہ ایک انسان اور اس کے
خدا کے بیچ کے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا. اب اسی طرح میں نے حقیقتاً بتا رہی ہوں، کئی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں، وہ انہوں نے فل عبایا پہنا ہوتا ہے، حجاب کیا ہوتا ہے، اور اتنے لمبے لمبے ساتھ میں ناخن ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر نیل پینٹ لگی ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ ان چیزوں کی گہرائی میں جاتے ہیں نا تو چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں. آپ ان چیزوں کے چکروں میں مت پڑا کریں. ایک انسان کا معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے. آپ صرف اور صرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بیسس پہ ایک انسان کو جج کرنا مت شروع کر دیا کریں. ان دی فرسٹ پلیس دس از ناٹ یور ڈیوٹی. اور پھر ہم لوگ اس طرح سے نا کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بھائی، جو جیسا ہے وہ اپنی زندگی میں جیسا کر رہا ہے، جس طرح سے کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. اس کو جیسے خوشی ملتی ہے وہ کر رہا ہے. آپ لوگ، میں، ہم سب، ہمیں چاہیے اپنے کام سے کام رکھیں. بس کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، تانکا جھانکی کی نوک جھوک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھیں، زندگی آسان بنائیں. اور کسی کو اس کی اپیرنس کی بنا پر جج کرنا بند کر دیں. اس کے بارے میں عجیب طرح کے خیالات لانا کہ اچھا یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسی ہے، اس نیگیٹیوٹی میں مت پڑا کریں. دیکھیں ایک انسان کے دل میں کیا ہے صرف وہ جانتا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں. جس طرح آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی کو جا کے ایکسپلینیشن دیں، آپ کسی کو کلیریفیکیشن دیں، اسی طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو جا کے کسی کو جسٹیفائی کرنا پڑے کہ میں کیسا ہوں اور کیوں ہوں. اس لیے پلیز 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 آئی ریکویسٹ اگین کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور اس طرح سے کامنٹس پاس مت کیا کریں، کسی کے بارے میں منفی سوچا ہی مت کریں. دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. ان دی اینڈ اس بندے نے، اس بندی نے، اس انسان نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، ہم نے اپنا دینا ہے. تو امید ہے کچھ نہ کچھ اچھا آپ نے ضرور سیکھا ہوگا آج کی ویڈیو سے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.